الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 110 یعنی آخری آیت تک کے چیدہ مفاہیم عرض کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہے کہ ہدایت پانا چاہتے ہو تو قرآن میں انسان کی پوری زندگی کے لیے ہدایت موجود ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کی جا چکی کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعات کی روشنی میں اپنی رحمت کا بیان فرمایا ہے، تو ایسی کتاب ہدایت عطا فرمانا جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے، اور بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو قرآن سن کر اعراض کریں اور اپنے کرتوتوں کو بھول جائیں۔ اس سب کے باوجود رب غفور ہے اور ذو الرحمہ ہے، رحمت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس لیے فوری عذاب نہیں بھیج رہا۔ ہاں، جب وقت آئے گا تو کوئی چھوٹ نہ پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اپنے بندہ خاص کا ذکر فرمایا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ واعظ فرما رہے ہوں تو اس کی کیا شان ہوگی۔ واعظ کے بعد کسی شخص نے یہ کہا کہ اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ حضرت نے بات بالکل ٹھیک فرمائی کہ پیغمبر سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ انداز کچھ پسند نہ آیا۔ اللہ کے بارگاہ میں ہمیشہ یوں ہی کہنا چاہیے کہ اللہ کے مقبول بندے بے شمار ہیں، میرے علم کے مطابق تو یہ ہے، معلوم نہیں کہ اللہ نے اپنے کس کس بندے کو کس کس علم سے نواز رکھا ہو۔ یعنی یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن عنوان انداز کچھ بھایا نہیں۔ وہی آ گئی، ہمارا ایک اور بھی بندہ ہے جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، جاؤ اسے تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بیان فرمائی کہ مجمع البحرین، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوگا، وہاں وہ بندہ ملے گا۔ اور وہ دو دریاؤں کا سنگم تو ذرا کھلی جگہ بنتی ہے، وسیع جگہ ہے، تو مزید علامت یہ بیان فرمائی کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے، بس وہیں ہمارا بندہ خاص ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا۔ یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے خادم تھے، پھر آپ کی زندگی ہی میں اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین بھی یوشع ابن نون ہوئے۔ تو یوشع ابن نون سے فرمایا کہ دیکھو، میں سفر کروں گا، مسلسل سفر کروں گا، تم میرے ساتھ چلو، تو میں یہ مسلسل سفر رہے گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، اور اگر اس کے لیے مجھے اس کے بعد بھی چلنا پڑے، سالوں سفر کرنا پڑے، تو میں سفر کروں گا۔ دیکھیے، طلب علم کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا صاحب کتاب پیغمبر، لیکن علم کا حصول اس کے لیے فرمایا کہ سالوں سفر کرنا پڑا تو سفر کروں گا۔ جب وہ دونوں مجمع البحرین، دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع وہاں کچھ دیر سستانے کے لیے ٹھہر گئے۔
ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع جاگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ان کے پاس جو زنبیل تھی، ایک بیگ ان کے پاس تھا، اس میں سے مچھلی زندہ ہوئی، وہ بھنی ہوئی مچھلی وہ زندہ ہوئی، اور عجیب انداز سے اس نے دریا میں راستہ بنایا، ایک سرنگ سی بنائی اور چلی گئی۔ یعنی جہاں سے وہ گزری وہاں وہ پانی یعنی وہاں پر پانی کا ایک سرنگ رہ گئی، ایک نشان رہ گیا کہ مچھلی یہاں پہ گئی ہے۔ حضرت یوشع نے سوچا کہ ابھی حضرت آرام فرما رہے ہیں، اٹھیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔ لیکن جب وہ اٹھے، معلوم نہیں کہ کن خیالوں میں تھے، ذکر کرنا بھول گیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب آگے چلے، کچھ ہی دیر آگے پہنچے تو اپنے خادم سے کہا کہ بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ، بھوک لگ رہی ہے اور اس سفر میں تو بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب تک یہ منزل مقصود نہیں آئی تھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا، جو ہی اس جگہ کو، اس مقام کو عبور کرتے ہیں اب تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا۔ تو ناشتہ لاؤ۔ جب وہ بات ہوئی ناشتے کی تو اب یوشع کو یاد آیا، اوہو یہ کیا ہو گیا۔ عرض کی کہ حضرت یاد ہے کہ جب ہم چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور آپ آرام فرما رہے تھے تو مچھلی اس انداز سے زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ بس یہ شیطان کی طرف سے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان بات بھول جاتا ہے۔ اور اس مچھلی نے عجیب انداز سے دریا میں راہ بنائی تھی۔ فرمایا کہ ذالک ما کننا نبغی، یہی تو مقام تھا جس کی تلاش میں ہم آئے تھے، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو اپنے ہی نقش پا پر، اپنے قدموں کے نشانوں پر وہ الٹے پھرے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ انداز پہ غور کیجئے، یعنی صرف ایک یہی بندہ نہیں تھا، ایسے کتنے بندے ہیں جو ہماری سلطنت میں موجود ہیں جن کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان بندوں میں سے ایک بندہ خاص پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جن پر ہم نے خصوصی رحمت فرمائی تھی۔ دیکھیے رحمت کا ذکر یہاں آ گیا، اور انہیں ہم نے اپنی بارگاہ سے علم خاص عطا فرمایا تھا۔ یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا، علمناہ من لدنا علما، اسی سے ہمارے زبان میں علم لدنی مشہور ہے۔ علم لدنی بس ایک عنوان ہے، یعنی ایسے علم کے لیے جو اللہ کی طرف سے خاص انسان کو حاصل ہو۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ تھا کہ جس پر ہماری خاص رحمت تھی اور ہم نے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچے، سلام دعا ہوئی، تعارف ہوا، انہوں نے پوچھا کہ کون سے موسیٰ ہو، کہا کہ موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل کا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہ آپ کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ دیکھیے علم کی طلب، جو علم اللہ نے آپ کو جس علم سے نوازا اس علم سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرمائیں۔ تو اس بندہ خاص نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں جس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہے؟ جب وہ آپ کے سامنے وہ بات ہوگی تو یقیناً آپ صبر نہیں کر پائیں گے، تو آپ کے لیے صبر کرنا بڑا مشکل ہے، اور میرے ساتھ رہنے کے لیے منہ بند رکھنا ہوگا، بہت مشکل ہے یہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کی کسی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے میں عمل کروں گا۔ دیکھیے علم اسی طرح پہ حاصل ہوتا ہے، علم اسی طرح پہ حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اشارہ کر دیا کہ جو کام بھی مستقبل کے حوالے سے ہو اس میں انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ بندہ خاص نے کہا
اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کا سوال مت کیجیے جب تک کہ میں خود وہ بیان نہ کروں. میں خود بیان کروں گا، آپ نے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا. حضرت موسیٰ مان گئے. فانطلقا، سفر شروع ہوا. جا رہے ہیں، ساتھ ظاہر ہے کہ حضرت یوشع بھی تھے، لیکن بڑے تو یہی تھے، اس لیے اللہ نے صیغہ تثنیہ استعمال فرمایا. سفر پر چلے. راستے میں دریا آ گیا اور اسے عبور کر کے جانا تھا، تو کشتی میں سوار ہوئے. روایت میں ہے کہ کشتی والوں نے اس بندہ خاص کو پہچان لیا کہ وہ وہاں سفر کرتے رہتے ہوں گے، اور ان سے کرایہ نہیں لیا ان کے اعزاز و اکرام میں. اب یہ جب دریا کے قریب جہاں ساحل تھا، اترنا تھا، وہاں جب قریب پہنچے اور لوگوں کے ڈوبنے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا کہ اب بس ہم کنارے پر پہنچنے والے ہیں، تو انہوں نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ فوراً پکار اٹھے، اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا، سب کو آپ غرق کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو یہ بڑی بھاری بات کر دی. یعنی ایک تو ان کا یہ احسان کہ بغیر کرائے کے انہوں نے ہمیں بٹھایا، ہماری بڑی عزت کی، اور آپ اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ اس میں سوراخ کر رہے ہیں. فرمایا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو؟ عرض کی، لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول ہو گئی، گرفت نہ فرمائیے، بھول پر گرفت نہ فرمائیے اور سختی نہ کیجیے. کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر دونوں چلے، سفر جاری ہوا. راستے میں دیکھا کہ لڑکے کچھ کھیل رہے ہیں آپس میں، اور ان میں ایک لڑکا بڑا خوبصورت، ابھی نابالغ تھا. اس بندہ خاص نے پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور مار دیا. عجیب، حضرت جو کشتی پر صبر نہ ہوا تو اس پر کہاں صبر ہوتا. فوراً پکارے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس نے کوئی قتل تھوڑی کیا تھا کہ آپ قتل کرنے لگو، ایک پاکیزہ جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ کیا کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا نکرا، بڑی نامعقول حرکت کی ہے. حضرت موسیٰ کے مزاج کا ہم سب جانتے ہیں کہ جلال غالب تھا. تو اب قتل ہوا، وہ بھی نابالغ بچے کا، معصوم بچے کا، تو ایک بڑی نامعقول حرکت، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا، اب پہلے فرمایا تھا کیا میں نے نہیں کہا تھا، اب ذرا اس میں تاکید آ گئی. فرمایا، الم اقل لک، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ پھر احساس ہوا. عرض کی، ان سألتک عن شیء بعدہا، اس کے بعد اگر میں کوئی سوال کروں تو بھلے مجھے اپنے سے جدا کر دیجئے، اپنے ساتھ مت رکھیے. اب میری طرف سے عذر پورا ہو چکا، جو میں کہنا چاہتا تھا بس اب اس کے بعد ظاہر ہے میرے پاس کوئی معذرت کا کوئی چانس نہیں ہے، اب مجھے آپ جدا کر دیجئے گا. انہوں نے معذرت قبول کر لی. پھر روانہ ہوئے. ایک بستی میں پہنچے. اچھا، اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قدیم زمانے میں ہمارے شہروں کی طرح ہوٹل نہیں ہوتے تھے، ریسٹوران نہیں ہوتے تھے، اور دیہات کا ماحول، اب بھی دیہات کے اندر یہ رواج ہے کہ باہر سے کوئی مہمان آئے تو چوپال میں، بیٹھک میں کوئی ڈیرا بنا ہوگا چودھری کا، تو وہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور وہاں ان کو کھانا وانا بستر وہ دیا جاتا ہے. اب بھی یہ رواج ہے، تو قدیم زمانے میں بھی یہ رواج تھا. تو جب وہ وہاں پہنچے تو استطعما اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا. انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا. اب یہ نہایت ہی ناشائستہ حرکت تھی، ایک مسلم روایت کی خلاف ورزی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی بے مروت لوگ ہیں، ناشائستہ لوگ ہیں. کھانے سے تو انکار کر دیا، لیکن ہوا کیا کہ وہاں ایک دیوار تھی بڑی اونچی، اور
وہ یعنی ٹیڑھی ہو رہی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ اب وہ جو اللہ کے خاص بندے تھے وہ صاحب کرامت تھے، انہوں نے ہاتھ لگایا اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بھاری دیوار، اس کو سیدھا کرنے پر اگر وہ کرواتے، گاؤں والے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ دیوار ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ اب انہوں نے جب دیوار سیدھی کر دی، اب حضرت موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا۔ عرض کی کہ یہ ایسے نالائق اور بے مروت، اور آپ نے مفت میں دیوار سیدھی کر دی، چاہیے تھا کہ ان سے اجرت لیں تاکہ ہم اپنا بندوبست کریں۔ بس اب کہا اس بندہ خاص نے، ھذا فراق بینی و بینک، اب لمحہ فراق آ پہنچا، تمہارا اور میرا ساتھ ختم ہوا، چلو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، جن واقعات کو دیکھ کر تم صبر نہیں کر سکے اس کی حقیقت سے میں آگاہ کرتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ کیا حقیقتیں ہیں۔ کہا کہ دیکھو وہ جو کشتی تھی جس میں نے سوراخ کیا اور اس کو عیبدار کیا تھا، وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے اور ان کی روٹی روزی چل رہی تھی، اور جہاں جا کر ہم نے اترنا تھا وہاں ایک بادشاہ تھا ظالم، اس کی حکومت تھی، اور جو بھی اچھی کشتی ملتی اسے قبضہ کر لیتا، اس پر چھین لیتا، یا یہ ہے کہ اپنی بیگار میں لگا لیتا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے پاس یہ کشتی چلی جاتی تو ان کی روزی کا وسیلہ ختم ہو جاتا۔ تو میں نے اسے عیبدار کر دیا، اور وہ ایسا تھا کہ جسے وہ خود بھی ٹھیک کر سکتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں سے گزر کر حضرت وہ جو بندہ خاص تھے انہوں نے خود بھی ٹھیک کر دیا، تو تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی پر قبضہ نہ کرنے پائے، اس لیے میں نے اسے عیبدار کیا تھا۔ حکمت اس میں یہ تھی۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی مالی نقصان ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا جانے کیا ہو گیا، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اور روتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، لیکن کبھی مالی نقصان میں بھی حکمت ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ دکان ہے وہ کچھ چھوٹ گئی، کاروبار کوئی بند ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بہتر کوئی دینے والا ہو، تو مالی نقصان میں بھی کبھی حکمت ہے۔ اچھا، وہ جو لڑکا تھا جسے ہم نے قتل کیا تھا، بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور یہ جو لڑکا تھا، اگرچہ ہر بچہ نیک طبیعت ہوتا ہے، لیکن کچھ بچوں کی اٹھان وہ بری ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کو اپنی سرکشی اور اپنے کفر کی وجہ سے ان کو بھی تنگ کرے گا، ان کو پریشان کرے گا، اور وہ مومن تھے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کے ماں باپ کو اس لڑکے کی اذیت اور تکلیف سے بچائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ان پر جبر کرے اور ان کو بھی اسلام اور ایمان سے پھیر دے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ اللہ اس لڑکے کی جگہ ان کے ماں باپ کو دوسری اولاد دے جو پاکیزہ اخلاق ہو، اس سے کہیں بہتر ہو، اور جو بہت صلہ رحمی کرنے والی ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والی، ایسی اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس حکمت سے اس بچے کو قتل کیا گیا۔ اچھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچپن، جوانی، بڑھاپے میں جو جس وقت فوت ہوتا ہے بر وقت ہوتا ہے، جو جس وقت فوت ہوتا ہے بر وقت ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ بے وقت موت آئی، اور یہ خلا اب کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ نے جو وقت لکھا ہے وہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق۔ اب یہ بچہ نابالغی کی حالت میں اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ کسی کی موت بے وقت نہیں آتی۔ موت کبھی مرنے والے کے لیے رحمت ہوتی ہے، کبھی لواحقین کے لیے رحمت، اور کبھی سب کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ کہ موت بے وقت موت ہے، یہ جملہ درست نہیں۔
اور ایک روایت میں ہے کہ یہ بچہ تو واپس چلا گیا، اللہ نے اس کے بعد ماں باپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی، بڑی ہوئی تو ایک نبی سے ان کا نکاح ہوا، اور اولاد میں ایک نبی پیدا ہوئے اور ایک امت ان سے چلی۔ دیکھیے اللہ نے کیا لیا اور اس کے بدلے میں کتنی بہترین اولاد عطا فرما دی۔ تو جانی نقصان کی مصلحت اس میں بیان فرما دی، پہلے واقعے میں مالی نقصان کی مصلحت، اب جانی نقصان کی مصلحت۔ فرمایا کہ وہ جو دیوار تھی ہم نے سیدھی کی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس شہر میں، یعنی بڑا قصبہ ہوگا، تو فرمایا کہ اس شہر میں وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا، باپ نے وہاں پہ ان کے لیے خزانہ دفن کیا تھا اور فوت ہو گیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا ان کا باپ وہ نیک تھا۔ تو ہمیں ان کے جو نیک باپ ہیں ان کا لحاظ وہ ہمارے سامنے تھا، ان کی نیکی اولاد کے کام آئی۔ جو لوگ کھانا کھلانے کے روادار نہیں، وہ اگر خزانہ 2 یتیم بچوں کا مل جائے تو وہ کہاں اس کو چھوڑتے۔ تو ہم نے اس مصلحت سے وہ دیوار سیدھی کی تاکہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے، تو یہ حفاظت۔ فرمایا کہ رحمتم من ربک، یہ جو کچھ ہوا تیرے رب کی رحمت سے ہوا۔ وہی مضمون چل رہا ہے کہ سب واقعات میں اللہ اپنی رحمت کو بیان فرما کہ تیرے رب کی رحمت سے ہوا۔ وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ وما فعلتہ عن، یہ میں نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیے۔ یہ جو آپ پوچھ رہے تھے، جس پر آپ کو صبر نہیں آ رہا تھا، ان باتوں کی حقیقت یہ ہے۔ یہاں تک یہ واقعہ ختم ہوا۔ یہ جو بندہ خاص ہیں اللہ کے، روایت میں ان کا نام خضر آیا ہے۔ یہ لفظ ہمارے ہاں عام طور پر خضر بولا جاتا ہے، لیکن روایت میں یہ نام خضر ہے۔ خیر کوئی بھی بولا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ مصالح، یہ جو مصلحتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعنی اس میں بھی ایک مصلحت تھی۔ مصلحت یہ کہ جو ظالم ہیں، بے مروت لوگ ہیں، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت کار فرما ہوتی ہے، جیسے یہاں پر۔ تو یہ 3 مصالح اللہ نے بیان فرمائے۔ اچھا، ان مصالح کے تحت احکام کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، مشیت سے ہے۔ یہ 2 لفظ یاد رکھنے چاہیے، ایک ہے شریعت، ایک ہے مشیت۔ شریعت میں تو جائز نہیں ہے کہ کسی کشتی کو آپ عیبدار کریں، کسی بچے کو آپ قتل کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اسی دنیا میں کتنے واقعات روزانہ ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا اپنا ایک نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مصالح، ان کے تحت جو احکام ہیں، ان کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، مشیت سے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں ولی ہیں، جو بھی ہوں، اللہ ان سے فرشتوں والے کام لے رہا تھا۔ جو کام اللہ فرشتوں سے لیتا ہے، آخر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پوری کی پوری زمین پلٹا دیتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، اور کبھی عذاب لے کر آتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے حکم تحت ہوتا ہے، مشیت وہاں پہ کار فرما ہوتی ہے۔ تو یہ خضر علیہ السلام بھی اسی فرشتوں والی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ فرشتے شریعت کے نہیں، مشیت کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے ان اقدامات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ان واقعات میں یہ تعلیم ہے کہ کائنات میں اللہ کا اپنا پوشیدہ تکوینی نظام بھی چل رہا ہے، اور ہم ظاہری احکام کے مکلف ہیں۔ ہم مکلف ہیں شریعت کے، ظاہری احکام کے، لیکن
یہ جو ظاہری احکام ہیں، ظاہری نظام ہے، اس کے پیچھے اللہ کا اپنا ایک تکوینی نظام کام کر رہا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات ہو تو آمنا بھی، اے اللہ ہم اسے مانتے ہیں اور ہم اپنا سر تیرے فیصلے کے سامنے جھکاتے ہیں، اسی میں خیر ہے۔ اعتراض کرنا اللہ کے کسی فعل پر اور اللہ کے کسی فیصلے پر، یہ انسان کی نادانی ہے۔ یہ یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یہ ذوالقرنین کون تھے؟ اللہ نے صرف اتنی ہی بات ذکر کی، لفظی معنی ہے دو سینگوں والے، یعنی اشارہ ہے کہ ان کی حکم اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ مشرق اور مغرب گویا دو سینگ ہیں، اور ان کی حکومت سلطنت مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، بہت بڑے بادشاہ۔ تو جدید جو تاریخی معلومات ہیں ان میں قرین قیاس یہ ہے کہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ خسرو، خورس یا سائرس کا لفظ زیادہ مشہور ہے، تو یہ سائرس تھے۔ 549 BC میں ان کا عروج ہوا، بڑی سلطنت ان کی وہ دنیا میں قائم ہوئی۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس سرزمین میں ہم نے ان کے پاؤں جمائے اور ہر طرح کے اسباب و وسائل ان کو فراہم کیے۔ اب یہ اسباب و وسائل کا فراہم کرنا اور حکومت عطا کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ذرا دنیا دیکھنی چاہیے اور کیا ملک یہ فتوحات کرنی چاہیے اور سب جگہ اللہ کا دین پھیلانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مہم کا، سفر کا سامان تیار کیا۔ پہلا سفر ان کا انتہائے مغرب ہوا، مغرب کی جانب پہلا سفر، اور جب وہ ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں یوں دکھائی دیتا تھا کہ سورج ایک دلدل میں ڈوب رہا ہے، چلتے چلتے مغرب کی جانب سفر کرتے کرتے ایشیائے کوچک کا جو مغربی ساحل ہے، بالکل آخری جہاں آگے سمندر ہی سمندر ہے، وہاں پہنچے۔ دیکھیے سمندر میں اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو تو اسے یوں ہی لگتا ہے کہ سورج سمندر ہی سے نکل رہا ہے اور سمندر ہی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا، لیکن جب وہ پہنچے تو ایسا تھا کہ وہ دلدل، پانی بھی کوئی صاف نہیں، اور کوئی یعنی یہاں لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ فی عین حامئہ، عین کا لفظ استعمال فرمایا، بحر کا لفظ نہیں استعمال، یعنی کوئی جھیل تھی، کوئی خلیج تھی جس کا پانی بھی اتنا صاف نہیں، دلدلی پانی، تو اب آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہاں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، تو سفر وہاں پر مغرب کی سمت میں، انتہائی مغرب میں سفر تو بند ہو گیا۔ تو دیکھا وہاں ایک قوم آباد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ضمیر میں یہ بات ڈالی۔ وہ چونکہ صحیح سلیم الفطرت تھے تو ان کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات آئی، چاہے تو آپ انہیں سزا دیں اور چاہے ان سے حسن سلوک فرمائیں، آپ کو اجازت ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے آزمائش ہے کہ بادشاہ ہے، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، اب چاہے آپ ان کو سزا دیں، ماریں، یا ان سے اچھا سلوک کریں، تو آپ یعنی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ذوالقرنین کے دل میں یہ بات آئی ہوگی۔ تو کہا کہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم سزا دیں گے، چاہے یہ ظلم کفر اور شرک کا ہو یا ظلم معاملات کا ہو، کہ جو ظلم کی زندگی بسر کر رہا ہے، ظالم ہے، اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر رب کے حضور پہنچے گا اور رب اسے بڑی سزا دے گا۔ ہاں، جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کر رہا ہے اسے ہم بہترین بدلہ دیں گے اور ہم اسے نرم احکام دیں گے۔ دیکھیے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے فرائض بھی بتائے ہیں کہ بادشاہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب یہاں پر یہ بادشاہ کا یہ فریضہ سمجھایا کہ بروں کی حوصلہ شکنی اور گرفت کی جائے۔ بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ رعایا میں بسنے والے جو لوگ فساد مچاتے ہیں، فتنہ پرداز ہیں، بد نیت ہیں،
ان پر گرفت کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں، یہ ذمہ داری ہے، اور بھلوں کی حوصلہ افزائی کرے اور انہیں سہولت اور راحت فراہم کرے، یہ حکمران کی ذمہ داری، پہلا فریضہ۔ اچھا، یہ سفر یہاں تک مکمل ہوا۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا ساز و سامان کیا، اور یہ سفر انتہائی مشرق میں تھا، پہلے انتہائی مغرب میں، اب انتہائی مشرق میں۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہاں دیکھا کہ ایسے لوگ آباد ہیں جو بالکل غیر متمدن ہیں، اور دھوپ ان پر براہ راست پڑتی ہے، نہ گھر بنانا جانتے ہیں، نہ کوئی خیمہ گاڑنا جانتے ہیں، اور ایک وحشی ہیں، جنگلی ہیں، اسی طرح پر وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی جگہ پہنچے، کذالک، یہ تو ہوا، اور جو کچھ ذوالقرنین کو جس چیز کا علم ہوا وہ سب ہمارے احاطہ علم میں تھا، یعنی ذوالقرنین باوجود سب کچھ جاننے کے اور قدرت کے، ہمارا علم وہ ان سے کہیں زیادہ تھا، ہم جانتے تھے یہ کیا کرنے والے۔ یہ انتہائی مشرق کا سفر، اس کی مزید تفصیل اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد ایک اور مہم، ایک اور جانب کا ساز و سامان کیا، مشرق اور مغرب تو کھنگال لیں، اب تیسرا ایک سمت رہ گئی کہ وہ شمالی جانب۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ سفر ان کا شمال کی جانب ہوا، اور شمال کی جانب ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ زیادہ اسی طرف ہیں، شمال کی جانب۔ تو چلتے چلتے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ یہ دو پہاڑ کاکیشیا کے وہ پہاڑی سلسلے ہیں جو بحر خزر یعنی کیسپین اور بحر اسود کے درمیان واقع ہیں، یہ لمبے چوڑے یہ سلسلے ہیں پہاڑوں کے۔ تو وہاں پہنچے تو وجد من دونہما قوما، تو دیکھا کہ وہاں ایک قوم آباد ہے، کچھ لوگ ان پہاڑوں کے پاس وہ آباد ہیں، اور وہ دوسری دنیا سے بالکل کٹے ہوئے، وہ کسی کی بات سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، نہ ان کی بات وہ سمجھیں نہ یہ ان کی بات سمجھیں۔ اب درمیان میں کوئی ہو سکتا ہے وہاں کے قریب کا آدمی کو مل گیا ہوگا جس نے ترجمانی کی، تو آپس میں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں، ملک میں فساد مچاتے ہیں، مفسدون فی الارض، یہ فساد مچا رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خرچ دے دیں یا آپ ہم پہ ٹیکس لگا دیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایک سد بنا دیں، ایک سد، ایک بند، ایک دیوار آپ بنا دیں تاکہ وہ لوگ ہم پر چڑھائی نہ کیا کریں۔ پہلی بات اس میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان، جس کا نام یام تھا۔ یام یا کنعان وہ تو غرق ہو گیا تھا، 3 بیٹے زندہ بچے۔ ہم یہ جو ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں یہ سب سام کی اولاد میں سے ہیں، یورپ اور یہ اقوام حام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ یاجوج ماجوج یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں، تو شکلیں بھی ان کی دوسروں سے بالکل مختلف۔ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی یہ غارت گر قومیں ہیں، اور مفسرین نے لکھا کہ روس اور چین کے قبائل جو تاتاری، منگولی، ہن اور سیتھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں، یہ سب یاجوج اور ماجوج ہی کہلاتے ہیں۔ اور اس میں ذکر آیا سد کا، جو لٹریچر میں سد ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کاکیشیا یعنی قفقاز، یہ جو گزشتہ چند برس گزرے ہیں ان میں آپ نے چیچنیا کا اور ان علاقوں کا ذکر سنا ہوگا، تو یہ یہیں پر یہ سارے علاقے، یہ سب قصہ انہی علاقوں کا ہے۔ تو یہ سد کاکیشیا کے علاقے داغستان میں واقع ہے، دربند داریال کے درمیان۔ یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی، 2 پہاڑوں کے درمیان وہ جو کھلا راستہ تھا، درہ تھا، اس درے کو انہوں نے پاٹ دیا، اور دیوار کتنی بڑی؟ 50 میل لمبی، 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی، اتنی بڑی دیوار انہوں نے بنائی۔
اور کیسی دیوار تھی اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی ذوالقرنین سے کہ ہم آپ کو خرچ ادا کریں گے، آپ ہمیں ایک دیوار بنا دیں اور یہ درہ بند کر دیں جہاں سے یاجوج ماجوج لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، مجھے تم پر ٹیکس لگانے کی یا تم سے خرچ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرو کہ مجھے افرادی قوت فراہم کر دو، یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کام کے اندر تم شریک ہو جاؤ اور محنت کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تمہارے اور ان کے درمیان ہم ایک بند بنا دیں گے۔ چنانچہ وہ کام شروع ہو گیا تو فرمایا کہ لوہے کی چادریں یہ لاؤ، اور اوپر تلے رکھتے رکھتے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ 29 فٹ اونچی تھی، تو 29 فٹ تک اسے اوپر لے گئے لوہے کی چادروں کو۔ جب وہ وہاں تک چادریں پہنچ گئیں، اب کہا کہ انفخو، اب آگ جلاؤ، ان چادروں کو گرم کرو، لوہے کی ان چادروں کو گرم کرو۔ وہ بالکل آگ بن گئی، تو اس پر ذوالقرنین کے حکم سے پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، وہ درزوں میں پگھلا ہوا تانبا شامل ہوا، تو اب وہ بالکل ایک سیسا پلائی گویا دیوار بن گئی کہ جس پر نہ یاجوج ماجوج چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ یہ بات یہاں تک ہوئی۔ یہاں بادشاہ کا ایک فریضہ پہلے گزر چکا، دوسرا 2 فریضے یہاں پر مزید آئے۔ یہ جو فرمایا کہ مجھے رب نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب خزانہ بھرا ہوا ہو تو حکومت کو ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہا کہ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ایک بند بنا دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے وہ ملک فتح کر لیا تو اب ان کی ذمہ داری تھی کہ پبلک کی حفاظت اور دشمن سے بچاؤ کا سامان کرنا یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ جب حکومت تمہارے پاس ہے تو اب تم پبلک کی حفاظت کرو، دشمن سے بچاؤ کا سامان کرو، یہ بادشاہ کا فریضہ ہے۔ جب یہ سب باتیں ہو گئیں، دیوار تعمیر ہو گئی، تو اب فرمایا ذوالقرنین نے ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی جو کچھ ہوا یہ اللہ کی رحمت سے ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اس میں بھی بادشاہ کو سکھایا گیا ہے، چوتھی بات سکھائی گئی کہ بادشاہ کوئی ملک فتح کرتا ہے، کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے، تو اسے اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میں نے کیا، یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ نظر اللہ کی رحمت پر ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوا اس کی توفیق سے ہوا، اگر اللہ کی توفیق میرے شامل حال نہ ہوتی میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔ تو 4 فریضے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے واقعے میں حکمرانوں کو سمجھائے ہیں۔ ذوالقرنین نے فرمایا جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، یعنی دیوار کی تباہی کا جو مقدر وقت ہے یا قیامت جب بھی آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پارا پارا کر دے گا، اور قیامت کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں تک ذوالقرنین کا واقعہ پورا ہوا۔ اب یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت کا وعدہ سچا ہے، اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک حال ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب لوگوں کو ہم جمع کریں گے، اور اس دن کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہنم کو یعنی کافروں کو ہم جہنم دکھائیں گے۔ وہ کافر جن کی آنکھیں ہماری یاد سے موندی ہوئی تھیں، پردہ ان پہ پڑا ہوا تھا، اور وہ سننے کی بھی طاقت، یعنی نہ بات سنتے تھے نہ حق کو دیکھتے تھے، اس کے نتیجے میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات یاد کرنے کی ہے کہ کل کی نشست میں یہ بات گزری کہ سورہ کہف فتنہ دجال سے پڑھنے کے لیے تلقین فرمائی گئی کہ ہر جمعے کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے سے، اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام
اور ذوالقرنین کے واقعات کی دجالی فتنے سے مناسبت کیا ہے، ان واقعات کو پڑھ کر ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ دجال صاحب اقتدار سائنسدان ہوگا۔ دجال کیا ہے؟ ایک تو اس کے پاس حکومت ہوگی اور اس کے ساتھ سائنٹسٹ ہوگا، اپنے علمی کمالات اور شعبدوں سے لوگوں کو بھٹکائے گا اور اپنی طاقت و قوت سے دھمکائے گا۔ ان واقعات میں بتایا گیا کہ علم اور حکومت اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اپنا کمال یا استحقاق نہیں، اور جن کی سوچ سیدھی ہوتی ہے وہ علم اور حکومت حاصل ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے رہتے ہیں، جیسے خضر اور ذوالقرنین۔ اور جو کم حوصلہ ہوتے ہیں وہ اپنے علم پہ ناز کرتے ہیں، جیسے اس سے پہلے شیطان کا واقعہ گزرا جس نے اپنے علم پر ناز کیا اور اکڑ میں آ گیا، اور وہ حکومت کو اپنا حق سمجھ کر شرک کرتے ہیں، جیسے اصحاب کہف کے دور کا بادشاہ تھا اور وہ 2 باغوں والے جن کا ذکر ہوا، اور اسی طرح اس واقعے میں ذکر ہوا جو کشتی پکڑ لیتا تھا بادشاہ، ظالم بادشاہ، غاصب بادشاہ۔ تو فرمایا کہ دجال وہ بھی در حقیقت اسی طرح کا ہوگا، جیسے یہ ظالم بادشاہ یہ تھا اور اصحاب کہف کے دور کا بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا غرور اپنے اس اصول سے توڑے گا۔ اللہ کا ایک اصول ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، یہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ تو اپنے اس اصول سے دجال کا غرور اللہ توڑے گا، اس کے علم کا غرور، اس کی طاقت کا غرور۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کس کس طرح کے ان کے معجزات ہیں، یعنی دجال کے بارے میں منقول ہے، روایت میں ہے کہ دجال آدمی کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات بھی اسی شان کے ہیں۔ حضرت مسیح علم اور قوت میں اس سے کہیں زیادہ ہوں گے اور اس کی سرکوبی کریں گے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کے واقعات سے یہ تسلی دی گئی کہ دجال کے اقتدار اور شعبدوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ دجال آئے گا، یہ فتنہ برپا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر گھبرانا نہیں۔ دجال کی سرگرمیاں ہماری ڈھیل ہوں گی جو مصلحت پر مبنی ہوں گی، جیسے یہ واقعات یہ مصلحت پر مبنی ہیں، اسی طرح دجال کو جو ڈھیل دی جائے گی وہ بھی ایک مصلحت پر مبنی ہوگی۔ اور جب حقیقت کھلے گی تو جان جاؤ گے کہ یہ سب کچھ ہماری تکوینی مصلحت کی بنا پر ہوا، اور کائنات میں پس پردہ ہمارا اپنا ایک نظام کار فرما ہے۔ تو اس لیے یہ صورت ہمیں فتنہ دجال سے بچنے کی اس انداز میں تعلیم فرماتی ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں جن کے بارے میں فضیلت ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے تو رزق میں وسعت ہے، قبر کے عذاب سے، فتنے سے، قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے۔ اصل میں اس کے پڑھوانے کا مقصد ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو دہراتا رہتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے یا ہفتہ وار پڑھتا ہے، تو وہ حقیقتیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم لوگ اس خیال میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم نے الفاظ پڑھ لیے، سمجھا کچھ نہیں، صرف لفظ پڑھ لیے ہم بچ جائیں گے۔ اگرچہ الفاظ پڑھنے میں برکت ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن جو مقصد ہے اس صورت کے پڑھوانے کا وہ تبھی پورا ہوتا ہے جب انسان ان صورتوں کے مفہوم کو سمجھے کہ کیسے فتنہ دجال ہوگا اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ اب صورت کی آخری آیات آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو خراب عقیدے اور خراب نیت کے ساتھ نیک عمل کرتے رہے۔ نیک عمل کر رہے ہیں دنیا میں، یہ مضمون اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ کافر ہیں، مشرک ہیں یا بدعتی ہیں۔ بدعتی ہیں، کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں لیکن خلاف سنت کرتے ہیں۔ تو خراب عقیدے، خراب نیت کے ساتھ نیک عمل کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ نیکیاں آخرت میں ہمیں کام آئیں گی،
لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں سب نیکیاں ختم ہو چکی، اس لیے کہ عقیدہ خراب تھا، طریقہ خراب تھا۔ تو جو بھی کام کیا جائے صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، تبھی وہ آخرت میں کام آئے گا۔ اہل ایمان کو اللہ جنت الفردوس جنت الفردوس میں اپنا مہمان بنائے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس سے کبھی کہیں اور منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ جنت ایسی جگہ ہے، اس سے بہتر جگہ ہو ہی نہیں سکتی، اور کبھی وہاں پہ تھکاوٹ نہیں، اکتاہٹ نہیں ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کا ذکر فرما رہا ہے، فرما دیجئے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو، میرے رب کے کمالات کو، میرے رب کے علوم کو لکھنے کے لیے، تو سمندر فنا ہو جائے گا لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور خواہ ہم اس سمندر کے ساتھ اور ایک دو اور سمندر لے آئیں، سورہ لقمان میں آ رہا ہے کہ خواہ اس کے ساتھ 7 سمندر اور روشنائی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور اللہ کے علوم، اللہ کی باتیں، اللہ کے عجائب قدرت لکھنا شروع کریں، یہ سب سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے علوم کی کوئی انتہا نہیں، لا محدود علم اس کا ہے۔ تو یہ بھی سمجھایا کہ اپنے علم پر کسی کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں انسانی حاجات میں، انسانی ضرورتوں میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق کیا؟ یوحا الی، مجھ پر وحی آتی، اور یہ وحی کا آ جانا کسی انسان کو، یہ انسان کا مرتبہ سب انسانوں سے بلند کر دیتا ہے۔ اور وحی کیا آ رہی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ قرآن مجید کا حاصل توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ پورے قرآن کا حاصل ہے۔ جا بجا اللہ نے مختلف واقعات اور احکام سے اسی لا الہ الا اللہ کو منوایا ہے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے یہ سب اسی لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے، منوانے کے لیے آئے تھے۔ تو مجھ پر وحی آ رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اب جو شخص رب کی سے ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے 2 کام کرنے چاہیے، ایک تو نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یعنی لا الہ الا اللہ مان لیا، بس توحید پر کاربند رہے، شرک نہ کرے اور نیک عمل کرے، اللہ سے اس کی ملاقات بڑی ہی خوشگوار ملاقات ہوگی۔ رب اسے دیکھ کر راضی ہوگا، یہ رب کی عنایتوں کو دیکھ کر راضی ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ دیکھیے سورہ کہف کی ابتدا ہوئی تھی الحمدللہ، اور اختتام اس کا لا الہ الا اللہ پر ہو رہا ہے۔ تو واضح طور پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جتنے واقعات آپ نے سنے ہیں یہ در حقیقت اسی الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے تھے۔ دجال اسی لا الہ الا اللہ میں رکاوٹ بنے گا، اپنے آپ کو معبود منوانے کی کوشش کرے گا کہ مجھے خدا مانو۔ تو یاد رکھیے کہ خدا صرف ایک ہی ہے، خدا صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی کچھ بھی ہو، ظاہر فرشتوں سے تو ایسی بات ہو نہیں سکتی، لیکن کوئی بھی یہ کہے کہ میں بھی خدا ہوں یا خدائی میں شریک ہوں تو انکار کر دیجئے کہ ہمارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم تیری توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں توحید و سنت پر، قرآن و سنت پر استقامت نصیب فرما، قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری قبروں کو روشن فرما، ہمارے ملکوں کو روشن فرما۔ قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔
ہماری ہمارے گھروں کی اور ہمارے بڑے گھر پاکستان کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔ 1 منٹ توقف، بند کر۔